آمین اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ کم سے کم اس ارادہ سے بھی آپ خندہ پیشانی کے ساتھ بیٹھتے کہ کاش نبی کی رفاقت نہ ملی، نبی کی صحبت نہ ملی، نبی کی بزم اور رزم نہ ملی، نہ ان کی خلوتیں ملی، نہ جلوتیں ملی، لیکن میرے نبی نے فرمایا من زار عالما فقد زارنی ومن صافا عالما فقد صافانی ومن جالس عالما فقد جالسنی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، اور جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ جو عالم کی بارگاہ میں بیٹھا وہ میری بارگاہ میں بیٹھا۔ اگر یہ تصور ہو جاتا تو قرآن ختم ہو جاتی، مگر آپ کی تصور پر کبھی نہ آتا۔ اس لیے مسلمانوں علماء کو دیکھتے رہو، محفل میں بیٹھتے رہو، نبی کی بس مل جائے، نبی کی رسم مل جائے، نبی کی خلوت مل جائے، نبی کی جلوت مل جائے۔ ایسی محفلیں باہر نہیں آتی ہیں، اور جب آتی ہے تو خندہ پیشانی سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹھنا چاہیے اور سماعت کرنی چاہیے۔ درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابو رئیس نے مجھے دعوت دی، کئی مرتبہ ان کو میں نے فون کیا تو فون ریسیو نہیں کیا، کل پھر میں نے فون کیا کئی بار، اور بار بار کہیں سے میرا پروگرام آ رہا تھا، اس لیے میں فون کر رہا تھا۔ اتفاق سے اس نے اٹھا لیا، اگر نہیں اٹھایا ہوتا تو شاید آج میں یہ نہیں ہوتا، لے لیتا پھر آتا نہ ہے نا، لیکن اس نے ریسیو کر لیا۔ تو اس نے مجھے دعوت دی، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں، کچھ ان سے لے لیجیے۔ ایک پلان بنا ہوگا تبھی تو یہ پروگرام ہوا، پلان بنا ہوگا، چندہ دیا ہوگا آپ نے، ارادہ اچھا بنایا آپ نے، بنایا نہیں۔ ایک حدیث قدسی سن لیجیے، حدیث قدسی سمجھتے ہیں آپ؟ راوی مصطفیٰ ہو، کہنے والا خدا ہو، بولو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ کہنے میں بھی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث سن لو، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ ورثت له النخلة فی الجنہ۔ بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس نے سبحان اللہ کہا، کیا کہا؟ سبحان اللہ کیا کہا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلو تو ایسے غور سے دیکھ رہے ہیں نا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے سبحان اللہ کہا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کھجور کا پودا لگا دیا، لگا دے گا نہیں، لگا دے گا۔ ایسا کیجیے تو ایسا ہوگا، ہوگا نہیں۔ یہاں سبحان اللہ کہا، جنگل پہ کھجور کا درخت تیار ہو گیا، اور حدیث کی روشنی میں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ زمین اس وقت چاہے جس کی بھی ہو، لیکن ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے یہ زمین کا حصہ موقع نور بنا دیا گیا، اور جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دی گئی ہے۔ آپ کسی کی زمین میں نہیں بلکہ اللہ کے جنت کی کیاری میں بیٹھے ہو، تو سبحان اللہ کہتے رہو، پودے لگاتے رہو۔ سبحان اللہ۔ اچھا وہ مقابلے والا نعرہ نہیں ہے نا نہیں جو اس سے پہلے لگ رہا تھا؟ اچھا اگر ایسا ہو تو میں بیٹھ جاؤں۔ بالکل صحیح نعرہ ہے، ماشاء اللہ، ریئل نعرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سنیے حدیث قدسی، مولانا اسلم صاحب اور بابو رئیس بہت محنت کیا ہے ہم لوگوں نے۔ اذا ہما عبدی بسیئۃ فلا تکتبوها وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا فَكُتُبُوهَا حَسَنَةً۔
وَإِنْ عَمِلَهَا فَاقْتُلُوهَا أَشَرًا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے جو پروگرام اور پلان بنایا دیکھیں اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے اے میرے فرشتوں میرا بندہ ہم سب اللہ بندے میرا بندہ اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے برائی کا ارادہ کرتے ہو کہ نہیں بالکل کرتے ہو. آج اس کا مال چرائیں گے آج اس کا سامان ہڑپ لیں گے آج اس کو ماریں گے آج اس کو گالی دیں گے آج راستے پہ کوڑے کرکٹ ڈال دیں گے آج تھیٹر جائیں گے آج سنیما دیکھیں گے. یہ سب کیا ہے اچھے ارادے برے ارادے نا. لیکن میرا پروردگار کتنا کریم ہے میرا پروردگار کتنا رحیم ہے. اور ملے گا میرے فرشتوں اگر میرا بندہ برائی کا ارادہ کرے تو کوئی گناہ مت لکھنا. ارے کیا ہے نا ابھی ارادہ کیا ہے کیا نہیں ہے کرے گا تھا لیکن جسٹس کا الٹا اللہ ارشاد فرماتا ہے لیکن میرے فرشتوں اگر میرا بندہ نیکی کا ارادہ کر لے نیکی کا ارادہ کر لے کیا نہیں ہے تو ایک نیکی لکھو سبحان اللہ ایک نیکی لکھو اور اگر کر لے تو ایک نہیں 10 نیکیاں لکھو. تم نے 10 دن پڑھنے 40 دن پڑھنے 50 دن پڑھنے ارادہ کیا علماء بلائیں گے شورا بلائیں گے محفل مراقی کریں گے یاد حسین بلائیں گے مرانے والوں 10 دن سے اللہ نے کیا تھا کر رہا ہے. آج تم نے کہہ لیا تو اللہ 10 نیکیوں کے بدلے 100 نیکیاں 100 نیکیاں عطا کرنا. آپ بات سمجھ رہے ہیں بات سمجھ رہے ہیں نا آپ. ہاں تو ہم آپ کو صرف ابھی سوار رہے ہیں صرف ابھی آپ کو ہم سوار رہے ہیں. ذرا دیکھیں یہ حدیث جو ہے انما الاعمال بالنیات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اسلام شیخ الاسلام علیہ وسلم دیکھیں غالباً کروانا تھا ان کو. اچھا شمع موجود ہے آ جائیے وعلیکم السلام. تو ارشاد فرماتے ہیں آپ ذرا دیکھیں غور سے سنیے ہمارے قبیلے کے آدمی ہیں غور سے سماعت کریں. آپ اذان سنتے ہیں نا اذان سنتے ہیں تو ارادہ کیا بناتے ہیں کہ اب نماز پڑھنی ہے. یہ نا آپ کا گھر مسجد سے 100 قدم کی دوری پہ ہے 100 قدم آپ چل کے گئے لیکن اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اس حدیث کی روشنی اذان ہوتی ہے تو صرف نماز کے ارادے سے نکلتا ہے لیکن جب اذان ہو اب وہ ارادہ کیا کیا کرے تو کتنی میں کیا ملے گی. وہ گھر سے نکلے تو ارادہ کرے نماز پڑھنے جاتا ہوں سلام کا جواب دوں گا راستے میں تکلیف دہ چیز ہوگی اسے ہٹا دوں گا کوئی عالم ملے گا زیارت کروں گا کوئی مولانا ملے گا مسئلہ تیار کروں گا کوئی نابینا ملے گا راستہ دکھا دوں گا کوئی غریب اور ضعیف انسان ملے گا اس کی مدد کروں گا. مسجد میں جاؤں گا داہنا قدم رکھوں گا نکلوں گا بایاں قدم رکھوں گا تحیت المسجد کروں گا تحیت المسجد نماز ادا کروں گا. اعلیٰ کے ساتھ آتے ہیں اے مومنین اے مسلمین اذان تب سننے سنا اور سن کے سے نماز کا ارادہ کیے چلے تو پھر نماز کا تمہیں ثواب ملا. لیکن اگر تم نے 40 ارادے کر لیے اب میرا یہ قدم اٹھ رہا ہے تو 40 نیکیاں مل رہی ہے 40 گنا ملا دیا جا رہا ہے 40 درجے بلند کر دیے جا رہے ہیں. اس لیے مسلمانوں بارہا میں اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ ارادہ اچھا کر لو تو چھوٹے کام میں بڑا ثواب مل جائے گا. بڑا کام کو ارادہ کھو تو کچھ بھی نہ. اس لیے آپ مکمل اطمینان اور سکون اور سنجیدگی کا ماحول بنا کے رکھیں انشاءاللہ. ابھی دیکھیے شاعر صاحب بھی آئے ہیں مکمل آپ کے سامنے یہ پہنچنے کی کوشش کریں. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسلامی سال کا آغاز کس مہینے سے ہے؟ محرم سے. محرم سے
یہ اسلامی سال کا جو آغاز ہے 12 مہینے ہے نا، 12 مہینے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ عِدَّةَ اللَّهِ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شهرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے نزدیک 12 ہیں. اور کب سے ہیں؟